ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اپنے خیال میں، وہو خادعہم، اور اللہ ان کو دھوکہ دینے والے ہیں، یعنی سزا دے گا۔ مشاکلت سوری اللہ والتحزیم پر بات ہوئی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھیلے، کبھی ایک ٹانگ کبھی دوسری ٹانگ، بٹیر باز کی طرح۔ دعا کرے گا تو ہاتھ یوں ہاتھ یوں ہاتھ یوں ہاتھ یوں، جیسے قیامت اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ وہ منافق کا بے ایمان، آپ آرام تسلی سے چند لمحے راہ ہاتھوں کو روک نہیں سکتے، ادھر ادھر نظریں دوڑائے گا جیسے اس کی کوئی کبوتری اڑ گئی، اس کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ ایک شیطان ہے، اس کو ولہان کہتے ہیں، وہ عبادات سے سکون و اطمینان چھین لیتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے 80-90 سال کے، بالکل بول نہیں سکتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ گیا چست اور چاق و چوبند، سبحان اللہ۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3-4 سال تک خالص تھا ان کو، لیکن نماز کا وقت بغیر گھڑی کے باقاعدہ قبلے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اشارہ کرتے تھے کہ بھائی پانی لاؤ، وضو کراؤ۔ ہمارے مولانا ہدایت اللہ صاحب مرحوم، ان کے بڑے بیٹے، ایک دن مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے بہت روئے تھے۔ مولانا ایک دم جو ہے نا آنکھوں میں تر بتر ہو گیا، فرمایا مولانا عجیبہ خبر خدا، سخت سخت سردی میں کمرے کے اندر حضرت بیٹھے اور زہر عصر مغرب سب کا پتہ چلے گا کہ نہ کوئی گڑی ہے نہ ٹائم پیس ہے نہ کوئی، نہ وہ دیکھتے کہ بس بلا لیتے کیسے اٹھاتا ہے وہ گیا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی چستی کیا ہوگی۔ اسی طرح مولانا ابو الجان مرحوم میں نے دیکھے تھے، حضرت شاہ صاحب کے خاص شاگرد تھے، حضرت استاد سے بہت بعد میں فارغ، وہ بالکل 90 سال عمر کی ایسے لام بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے گفتگو شروع کی، کہنے لگا مجھ سے دینی مسائل کی بات نہ کریں کیونکہ میری عمر زیادہ ہے، حافظہ خراب ہے۔ تو میں نے کہا چلو حضرت مولانا انور شاہ کے کچھ حالات سنتے ہیں، تو بس تازہ ہو گئے بالکل۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی، خود آپ دیکھ لیتے تو ایسے سر پاؤں میں پڑے ہوا تھا، ایسی شاندار قرات، ایسی چستی کے ساتھوں تک بیٹھے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، جب عبادت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو طاقت آ جاتی ہے۔ اور منافق سے ان کے دل سے کافر ہے، اس لیے اس کی عبادت میں دل کیسے لگے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ خدا کیا ہے؟ یہ نماز پڑھنا، یہ دھوکہ ہے۔ نماز کہاں پڑھنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ جیب کاٹنے کے لیے حیدرآباد جاتے ہیں بسوں میں بیٹھ کے، وہ حیدرآباد کی سواری ہوتی ہے کیا؟ نہیں، وہ تو جیب کٹ رہے ہوتے ہیں حیدرآباد۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ منافق کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ایک شان ہے نماز کی، نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک شان ہے۔ اس لیے مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ وہ مسلمانوں جماعت کھڑی ہو گئی، تو جو سنتے ہیں وہ جواب میں کہتے ہیں اقامہ اللہ وادامہ ما دامت السماوات والارض، اللہ اس کو قائم دائم رکھے جب تک آسمان و زمین موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، آپ نے غور فرمایا جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ایک اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہر طرف سے لوگ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے منافق، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھیلے، یراؤون الناس، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ حسن بصری نے کہا ہے لو کان ذلک القلیل للہ لکان کثیرا، اگر یہ قلیل ذکر بھی اللہ کے لیے ہوتا، ریاکاری کے لیے نہیں، تو یہ بھی بہت ہوتا۔ قلیل منک یکفینی لیکن قلیلک لا یقال لہ قلیل، ایک محبوب کو عاشق نے تحفہ بھیجا اور ساتھ میں معذرت کی کہ بہت تھوڑا،
تو اس نے ادھر سے جواب میں یہ شعر لکھا کہ قلیل منک یکفینی لیکن قلیلک لا یقال له قلیل. ہائے ہائے. سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دربار لگایا اور کہا کہ جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ آئے. موڈ میں آئے حسن. اتت سلیمان یوم الارض قنبرۃ تہدی الیہ جرادۃ کان فیہا. تو ایک قمری آئی. قمری وہ چھوٹا سا پرندہ نہیں ہوتا, وہ آیا چڈی منہ میں لے کے کہ میں یہ پیش کر رہی ہے. وَأَنْصَدَتْ بِلِسَانِ الْحَالِ قَائِلَةً, کہنے لگی اپنی شان سے ان الہدایا علی قدر مہدیہا, ہر شخص اپنا اپنا ہدیہ پیش کرے گا. حضرت میرے پاس اور کیا ہے, ایک چڈی اچھی سے نظر آگے پکڑ کے لائی. آگے سنو. وَلَوْ كَانَ يُهْدَى إِلَى الْإِنسَانِ قِيمَتُهُ لَكَانَ قِيمَتُكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اگر آپ کی شان کے مطابق ہدیہ دینا ہوتا تو اے سلیمان پیغمبر سارا جہان اور اس کی چیزیں بھی کم ہوتی تھا. آپ کی شان تو بہت بڑی تھی. اللہ سبحان اللہ. ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس, لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. ولا يذكرون اللہ الا قلیلا, یاد ہی نہیں کرتے خدا کو مگر بہت تھوڑا. مذبذبین بین ذلک, مذبذبین بین ذلک, لڑک رہے ہیں ادھر ادھر, یعنی اٹکے ہوئے ہیں درمیان میں. ذبذب کے معنی آتے ہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا. ایک شخص کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ذبذبہ. تردد تدردرا, یہ ابواب مقرر, حروف جب مقرر ہوتے ہیں معنی مقرر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ مصداق بھی مقرر ہو جاتا ہے. اللہ تفصیل میں اس وقت نہیں کر سکتا. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ابو العباس مبرد نے کامل کی تیسری جلد میں 4 جلدوں میں صیغوں کے تکرار پر کلام کیا ہے. اللہ مذبذبین بین ذلک, یعنی اٹکے ہوئے ہیں درمیان میں, نہ وہاں کے نہ یہاں کے. لا الہ الا, نہ تو یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ, ولا الہ الا, نہ ان کے ساتھ. مذبذب لفظ مشکل تھا. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ہے صرف, لغت میں بھی کامیاب ہے. تو جو لفظ مشکل ہو قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے. لا الہ الا ولا الہ, یہ مذبذب کی تفسیر ہے. مذبذب اس کو کہتے ہیں کہ نہ وہاں کے نہ یہاں کے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی. ومن یضلل اللہ, جس کو بہکا دے اللہ, فلن تجد له سبیلا, پس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے راہ و رسم. یہ خدا کے بھٹکائے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مت سمجھو کافروں کو خیر خواہ مسلمانوں کے علاوہ. کتنی بڑی بات آئی ہے, حکم باقاعدہ, خبردار کہ تم نے کافروں کو اپنے معاملات میں مداخلت کا موقع دیا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, آیا تم چاہتے ہو کہ رکھ دو اللہ کے لیے اپنے اوپر غلبہ ظاہر. کافر کو اپنے معاملے میں مداخلت کا موقع دینے کی مثال یہ کہ تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غضب آ جائے, کیونکہ کافر پر غضب آ رہا ہے, تم بھی شریک ہو جاؤ گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. جنات میں درجات ہیں اور جہنم کے اندر درکات ہیں. آدمی جب عزت پاتا ہے کہتے لہم درجات, اور جب ذلت ہوتی ہے کہتے لہم درکات. تو فی الجنت درجات وفی النار درکات. جیسے مومن منتہائے جنت میں جب جاتا ہے تو جنت الفردوس جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس,
اللہ سے جنت جب مانگو تو فردوس کی دعا کرو. میں اللہ سے کہوں گا کہ میری ساری امت کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. خدا تعالی نصیب فرمائے. اس طرح منتہائے نار وہ در کے اسفل